بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک دولت والی تسبیح یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، یہ 10 دن بہت ہی اہم ہیں۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل ضروری اور بہت اہم ہے۔ ماہ شعبان لگ چکا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، گھر تو آپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اور بڑا گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، آپ اچھے ڈاکٹر کو نہیں چیک کروا پا رہے، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ المختصر یہ دولت کو لے کر آپ کے جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے، بھلے ہی وہ غیبی مدد کر دیں، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پھر اس کی برکتیں دیکھو گے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جانیں۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات جان لیں، آپ نے اس عمل کو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، المختصر یہ ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ جب کوئی کام خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں گی، آپ کے خیالات بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں،
اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں، یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اس کو نکال دیجئے۔ ایک دن میں بھلے ہی آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلے آپ پڑھیں گے درود پاک، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے، اس سے پہلے یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، ورنہ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، دل میں بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھ کیسے رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ اللہ پاک کا یہ اسم ملا کر آپ نے پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ، لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ترازو کے اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات، پوری دنیا رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، اس کی بھی بہت سے کمالات ہیں۔ یا وہابو اللہ پاک کا اسم ہے، جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم سے پکارتے ہو تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اس انسان کو نوازتے ہیں۔ یا وہابو اس کا مطلب ہے سب کچھ نوازنے والا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا وہاب، یہ ایک بار شمار ہوگا۔ ایک بار پھر سن لیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ یا وہاب، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھو گے، آپ دیکھو گے کتنی جلدی اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو جو بھی دولت کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اچھا علاج کروا پائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی دولت سے نوازیں گے۔ اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے، بس انسان کا کام ہے
اللہ پاک کے اوپر پختہ یقین رکھنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ آپ نے یہ کوشش محنت کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ دولت کو لے کر اس کے بعد آپ نے فیسیں کرائے دینی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے بھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے دولت کو لے کر، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، 11 ہی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانیاں آ سکیں، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اے اللہ مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔